اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام ڈاکٹر ان اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہے ڈاکٹر محمد سلیم قریشی۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے کینسر۔ کینسر انسانی جسم میں مختلف اعضاء کا ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم خصوصاً بات کریں گے چھاتی کے کینسر یعنی بریسٹ کینسر۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے بلوچستان کے معروف کنسلٹنٹ جنرل سرجن پروفیسر ڈاکٹر اعظم بنگلزئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا سر۔ جزاک اللہ سر۔ سر، ہاں، عوام جاننا چاہتے ہیں کہ کینسر کیا ہوتے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا ہمارے حضرت انسان کے ساتھ بہت ساری بیماریاں لپٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں اور ازل سے ابد تک ہی رہیں گے ہمارے ساتھ، تو مختلف بیماریاں جہاں موذی امراض کا ہم نام لیتے ہیں، جیسے شوگر ہوا، جیسے بلڈ پریشر ہوا ڈاکٹر صاحب، جیسے جو جوڑوں کی بیماریاں یا خواتین کی پھر اپنی الگ کیٹیگریز، اسی طرح بچوں کے الگ ہوتے ہیں، تو بالکل کینسر جیسی موذی مرض، اس کو بھی میں موذی مرض کہوں گا کیونکہ یہ بھی ہے موذی مرض، یہ بیماری اول تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کے دشمن پہ نہ لائے ڈاکٹر صاحب۔ کچھ بیماریاں ریورسیبل ہوتی ہیں، کچھ ارریورسیبل ہوتے ہیں، اور خاص کر یہ موذی مرض جس کا نام لیا گیا کینسر، یہ اگر اپنے کیا کہتے ہیں کہ حدود سے نکل جائے پھر یہ ریورسیبل ہو جاتا ہے، یعنی جب آخری سٹیجوں میں چلا جاتا ہے پھر اس کی ٹھیک ہے لائف کی جو وہ کوالٹی آف لائف تھوڑی امپروو ہو سکتی ہے، لیکن جڑ سے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو بریسٹ کینسر کی بات ہم کرتے ہیں۔ بریسٹ کی ڈاکٹر صاحب ضروری نہیں کہ ہر بیماری کینسر ہو۔ سامعین، یہ میں عرض کروں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سینے میں درد ہو رہا ہے، تو درد پہ یاد ہے ضروری نہیں کہ وہ درد دل کا درد ہو، وہ درد پیپڑوں کا ہو سکتا ہے، وہ درد پسلیوں کا ہو سکتا ہے، وہ درد چھاتی کا بھی ہو سکتا ہے یا بریسٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم کینسر کے بارے میں تھوڑی سی اور وضاحت کریں کہ ہمارے بدن کے جو خلیات ہیں، جو سیلز ہیں، وہ ایک خاص انداز سے ان کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، یہ بڑھ جاتے ہیں، یہ ہمارے بدن کو ہیلپ کرتے ہیں نیوٹریشنل کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے۔ تو جب کبھی ان میں کوئی تغیر رونما پذیر ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، پھر یہی ہمارے بدن کے سیلز مختلف اعضاء کی اگر ہم بات کریں، جیسا دماغ، دل، گردے وغیرہ وغیرہ جہاں پہ کینسر کی شائبیز ہیں، تو یہ سیلز ملٹیپلیکیشن میں چلی جاتے ہیں، ان کا ایک تو شکل تبدیل ہو جاتا ہے، پھر یہ وہاں پہ ایب نارمل ڈپوزیشن کی شکل جب یہ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس عضو کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی پھر ہم اپنے میڈیکل اگر اس میں کہتے ہیں اس کی اناٹومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی فزیولوجی یعنی اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ ڈسٹرب ہونے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ایک کینسر سامنے آ جاتا ہے۔ اور درد کی جو میں نے بات کی، تو جی اس میں کوئی شک نہیں کہ بریسٹ کینسر، سامعین، بریسٹ کینسر کی جو علامات آتے ہیں ان میں درد، لوگ کہتے ہیں اس میں درد نہیں ہو رہا ہے اس دانے میں، ضروری نہیں، جی نہیں، کینسر کے دانے میں درد بھی ہوتا ہے اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب یہ میں آگے تھوڑا ایکسپلین کر لوں گا۔ یہ بدنصیب بیماری اسپیشلی خواتین میں پہلے چند سال پہلے جب تک سننے میں آتا تھا کہ سرویکس کی جو بیماری ہوتی ہے، یوٹرس کی بھی کینسر کا قسم ہوتا ہے، دیٹ واز دا کامنسٹ کاز آف ڈیتھ ان وومین، لیکن آج کل دیکھا یہ گیا کہ یہ سیکنڈ موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ ہے، اور ایوریج اگر ہم اس کو دیکھیں تھرو آؤٹ ورلڈ وائڈ تو کم از کم 8 یا 9 خواتین کے بعد ایک کو جو ہے نا بریسٹ کینسر جو ہے نا وہ کنفرم ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری اٹ از ویری ایزی ٹو ڈائگنوز، میں یہ کہوں گا، بشرطے کہ اویئرنیس ہو۔ اس لیے تو دیکھیں ہم سال میں ایک مرتبہ اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر اویئرنیس کی منتھ منائی جاتی ہے تھرو آؤٹ ورلڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ معلومات دی جاتی ہیں لوگوں کو کہ یہ بیماری کیوریبل ہے اگر اس کو ارلی سٹیج میں ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ وہ ارلی سٹیج کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سب سے پہلے اس پیشنٹ کو، چاہے مطلب وہ اولڈ ایج میں ہو، ینگ ایج میں ہو، یا کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، تو ہلکی سی ایک درد محسوس ہوتی ہے سینے میں، چھاتی ہم اس کو کہیں، بریسٹ اس کو کہیں، تو لوکلائز جہاں پہ یہ دانہ ابھر رہا ہے، جہاں پہ یہ سیلز ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے، جہاں یہ اب نارمل ڈپوزیشن جمع ہوتی جا رہی ہے کینسر کی شکل اختیار کرنے کے لیے، تو یہ وہاں پہ مریض کو درد ہو جاتا ہے۔ اب ارلی سٹیج میں بریسٹ کینسر کا جو درد ہے نا سر، وہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ایک تو سائز آف دا بریسٹ، اس کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں، ان میں یہ دانہ آہستہ آہستہ پلتا بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں فوراً درد کا پتہ نہیں چلتا۔
ہاں یہ آہستہ آہستہ جیسے اس کے اسٹیجز بڑھتے جائیں گے، اس کا سائز بڑھتا جائے گا، تب اس میں جو ہے نا وہ درد زیادہ شدت اختیار کرے گی اور مریض کہے گا جی مجھے بریسٹ میں درد ہے۔ سامعین، درد پہ میں تھوڑی سی اور وضاحت کر لوں کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ درد جو بریسٹ میں ہو، چھاتی میں ہو، وہ کینسر کی وجہ سے ہو، یا ہر وہ گلٹی جو بریسٹ میں محسوس ہو لوگ پریشان ہوتے جی ڈاکٹر صاحب چھاتی میں گلٹی آ گئی، کینسر کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا۔ جی نہیں، یہ کنسپٹ بھی رانگ ہے۔ ہر وہ درد کینسر کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اور ہر وہ گلٹی جو چھاتی میں ہو وہ کینسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہم درد کی اگر باتیں کریں ڈاکٹر صاحب تو دیکھیں اوپر سے نیچے طرف جائیں تو پہلے جلد آ جاتا ہے، جلد کے اندر جو ہے ٹیشوز ہوتے ہیں، بریسٹ کے ٹیشوز، پھر اندر مسلز ہوتے ہیں جنہیں ہم پیکٹورلس میجر اور پیکٹورلس مائنر کا نام دیتے ہیں، پھر ہماری پسلیاں آتی ہیں، پسلیوں کی جوائنٹس ہوتے ہیں یعنی سینے کی ہڈی کے ساتھ، جسے ہم کارڈائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، تو یعنی وہ پسلیاں جو آ کے سینے کی ہڈی کے ساتھ جم جاتی ہیں، ان میں کبھی کبھی انفلیمیشن ہوتی ہے، کبھی سوجن ہو جاتی ہے، تو ان کا درد بھی ہو وہ بھی بالکل چھاتی کے اینو پر ہوتی ہے، تو مریض یا مریضہ یہ سمجھتی ہے خدا نخواستہ مجھے کینسر کا درد ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو اپنا پراپر جب چیک اپ ہو جائے گا تو یہ رول آؤٹ ہو جائے گا کہ یہ درد اس کی وجہ سے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پھر لیفٹ سائڈ پہ چونکہ دل کے اکثر پین، چیسٹ پین، کارڈک پین وہ ہمیشہ اکثر لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو تھوڑی سی نوٹس لینا چاہیے کہ کبھی اگر خدا نخواستہ لیفٹ سائڈ کی بریسٹ پہ بھی درد ہو، اسے ضرور اس مریضہ کو چاہیے کہ وہ اسے رول آؤٹ کروانے کے لیے اپنے پراپر ڈاکٹر، آنکولوجسٹ یا فزیشین یا سرجن سے رابطہ کر لیں، کہیں خدا نخواستہ چھپی ہوئی درد جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بریسٹ کی ہے، یہ ہو سکتا ہے کارڈک پین بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک ڈاکٹر صاحب، ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر صاحب، ایک مستند ڈاکٹر صاحب جو کینسر کو ڈیل کرتا ہو یا جو کوالیفائڈ ہو، وہ اسے رول آؤٹ کر سکتا ہے۔ پھر کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں سمپل کینسر کے علاوہ، جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں میسٹائٹس، یعنی بریسٹ کی انفلیمیشن، سوجن، کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے دودھ پلاتے ماؤں کو اکثر یہ زیادہ ہو جاتا ہے، یا کہیں کوئی چوٹ لگی ہو گرنے سے، کوئی چیز لگی ہو یہاں پہ تو اندر کوئی خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں رپچر ہو جاتی ہیں، ہیماٹوما بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے، انفیکشن کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پسلیوں کی جو کوسٹوکونڈرائٹس ہے اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، دل کی وجہ سے یہ درد، یہ سارے چین کو پورا رول آؤٹ کرنا، جیسے تو چھانی سے آپ نے چھان کے الگ کرنا ہے کہ یہ بریسٹ کا پین ہے، یہ دل کا ہے، یہ اس کا ہے، تو ایک پراپر طریقہ چاہیے۔ پھر بریسٹ کا جو کینسر کی جو ایشو ہے نا سر، اس میں ہم آ جاتے ہیں کہ جی جب یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو کسی بھی ایج میں ہم اسے ایکسپیکٹ کر لیں، 20 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 50 کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 40 اور 50 کے درمیان بھی یہ درد ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا جو خوش نصیب ہے وہ مریض کی جس کو بریسٹ کا خدا نخواستہ خاکہ مدہن اس کو کینسر ہو رہا ہے اور وہ اس چانس کو مس کرے، اپنی بیماری کو چھپائے اور آخری اسٹیج میں ایکسپوز ہو جائے۔ سامعین، بڑا آسان طریقہ ہے، سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہم اسے کہتے ہیں، جو مریضہ خود کر سکتی ہے۔ اگر اس کو تھوڑی سی اویئرنیس مل جائے اپنے ہاتھوں، دیکھیں ہمارے بدن میں کوئی بھی تبدیلی ہو، کہیں کوئی زخم ہو، کوئی دانہ ہو، کوئی گردن میں گلٹیاں بنتی ہیں تو ہاتھ لگاتے ہیں بھئی یہ کوئی ایب نارمل چیز ہے، اسے ہم خود ہی پہلے رول آؤٹ کر کے پھر چاہیے کہ اپنے فیملی ممبر سے، جو والدہ یا جو بہنیں ہوتی ہیں خاص کر خواتین کو، یا جو اسکول میں پڑھتی ہیں، کالجز میں، دے ہیو ٹو ڈسکس ود دیئر ٹیچرز باقاعدہ، اس میں کوئی یہ شرم، یہ عیب، یہ چیزیں چھپانے سے بیماری اندر اور کسی اور اسٹیج میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی آسانی سے ارلی اسٹیج میں، جسے ہم کہتے ہیں سیلف بریسٹ ایگزامینیشن، انگلیوں کی مدد سے، پاؤں کی مدد سے جاتی پہ ہاتھ رکھ کے تو اس کو آپ ہلائیں، 4 کوارڈرنٹس ہوتے ہیں، وہاں پتہ چلے گا کوئی گلٹی نما کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب وہ گلٹی جو ہے نا، اسی گلٹی پہ ہم اس کی کیٹیگرائزیشن کہتے ہیں، اسٹیجز کر سکتے ہیں۔ یہ گلٹی اگر اسٹیج 2 to 5 سینٹی میٹر بالکل چھوٹی سائز میں یہ محسوس ہو تو اسے ہم اسٹیج 1 تک لے سکتے ہیں۔ اب یہ 5 سینٹی میٹر سے تھوڑا بڑھ جاتا ہے، 5 to 7، 5 to 10 تک آ جائے، ہم اسے اسٹیج 2 کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ گلٹیاں جسے ان کو لمف نوڈ کہتے ہیں بغل میں یا گردن میں یا یہ سینے کی ہڈی کے پیچھے جسے ہم سپرا کلیویکولر کہتے ہیں، وہاں پہ اگر یہ لمف نوڈ بڑھنے شروع ہو جائیں تو ہمیں ضرور شک کی نگاہ سے مطلب اس چھوٹے سے دانے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کینسر تو نہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ بیسک چیزیں جو مریضہ خود اپنے آپ سے ڈیٹیکٹ کر کے پھر کوئی چیز جب اسکرین پہ آ جاتی ہے پھر وہ کام وہاں سے ڈاکٹر کا کنسلٹنٹ کا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ماشاءاللہ تفصیل سے بتایا۔ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مردوں میں اور عورتوں میں اوسط کتنا یہ مرض عام ہے؟
ڈاکٹر صاحب بریسٹ کینسر کے کیسز مردوں میں بھی ہیں ریکارڈڈ ہیں لیکن بہت کم ہے. کئی ہزاروں میں جو ہے نا ایک مرد کو اگر ہم کہیں تو ریشو وہ ایک مرد کو ہو سکتا ہے بالکل. اور اس کے بعد مردوں میں اگر یہ سوجن ہو جسے ہم گائنیکومیسٹریا کا نام دیتے ہیں یا کوئی سوجن ہو یا کوئی ہارمونل امبیلنس ہو تو پھر وہی بات آتی ہے کہ ضرور نہیں کہ ہر وہ سوجن جو میل میں ہو یا فیمیل میں ہو وہ کینسر نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے پراپر وہی ایگزامینیشن جسے کلینکل ایگزامینیشن کہتے ہیں. پیشنٹ پہلے خود اپنے آپ کو محسوس کر کے کسی اپنے کنسلٹنٹ سے جا کے وہ ڈائگنوز کر لے گا اس کو. پھر ڈاکٹر صاحب پھر ہم اس کی انویسٹیگیشن شروع کر لیتے ہیں. پھر وہ انویسٹیگیشن ظاہر ہے کسی بھی بیماری کو رول آؤٹ کرنے کے لیے دیر از اے چین آف انویسٹیگیشنز. اس میں سب سے پہلے کلینکل ایگزامینیشن ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. وہ خواتین جن کو ڈگری ہم اگر کہیں فرسٹ ڈگری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ریلیٹیوز بلڈ ریلیشنز جس میں ان کی والدہ پپی یا سسٹرز یا کزنز ان کو اگر خدا نخواستہ کبھی ہوا ہے یہ ہیریڈیٹری فیکٹر جسے ہم کہیں نا وہ بھی ہو سکتی ہے. جینیٹیکلی بھی یہ بیماری جو ہے نا سامنے آ سکتی ہے اگر ہم وجوہات کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب پھر بریسٹ میں جو ہے نا یہ ہے کہ کبھی سیکنڈری بریسٹ ٹیومرز بھی ہو سکتی ہے. یعنی کینسر کی یہ خاصیت تو میں نہیں کہوں گا یہ اس کی بد نصیبی یا بدبختی کہوں سامعین کہ یہ کہیں ہو جاتی ہے تو اسے ہم پرائمری کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تقسیم ہوتا ہے ہمارے بدن میں. اس کی جب میٹاسٹاسس ہو جاتی ہے جب یہ تھرو آؤٹ خون کے ذریعے جب یہ میٹس کر لیتی ہے تو کبھی آ کے کوئی نوڈول بریسٹ میں بھی آ جاتی ہے. وہ سیکنڈری بھی ہو سکتی ہے وہ پرائمری بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کہ یہ کام جو ہے نا یہ صرف اور صرف کنسلٹنٹ اور ایک پراپر ٹیم کا. اور یہ ٹیم میں صرف سرجن کا رول نہیں ہوتا ہے اس میں آنکولوجسٹ کا بھی رول ہے اس میں گائنیکولوجسٹ کا بھی رول ہے اس میں پورا ٹیم ورک کام کرتا ہے تب کہیں جا کے اس کی جو ہے نا پراپر ڈائگنوسس ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا سر مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا ہم جب کینسر کا استعمال لفظ کرتا ہے جی تو اگلا بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ سر آپ بتائیں کہ کیا سارے کینسر خطرناک ہیں جی یا ان میں سے کچھ جیسے ہم کہتے ہیں میلیگننٹ ہے تو جی وہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہت ہی اور اچھا کچھ سوال کیا آپ نے. بینائن بہت خوبصورت سوال کیا ڈاکٹر صاحب. یہ سسپیشیس یہ سائن آف انٹروگیشن یہ سوالیہ نشان ہر مریض کو ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جب اسے تھوڑی سی شک پڑ جاتا ہے کہ مجھے کینسر ہوا. سامعین ضروری نہیں کہ ہر کینسر خطرناک ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا جواب کیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کو ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں بینائن اور میلیگننٹ. بینائن کینسرز وہ ہوتے ہیں جو آسانی سے آپریٹ ہو سکیں جو ریسیکٹیبل ہوں. جیسے بریسٹ کے حوالے سے میں بات کروں فائبرو ایڈینوما کہتے ہیں اس کو. یہ بھی گلٹی کی شکل میں بالکل جسٹ لائک بریسٹ کینسر کا گلٹی بھی پلتا جا رہا ہے اور یہ فائبرو ایڈینوما جسے ہم فائبرو ایڈینوسس وغیرہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بھی پلتا جا رہا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ یہ کینسر ہو. کینسر وہ الگ چیز ہے. اب اس کو لوگ میں کہتا ہوں کہ خون خشک ہو جاتا ہے کہ گلٹی آ گئی بس بھئی یہ کینسر نیور. اس کے لیے جب تک پراپر کلینکل ایگزامینیشن پھر ڈاکٹر صاحب اس کی جو ڈائگنوسس ڈیپینڈ کرتی ہے وہ سب سے پہلے ہم اس کو کہتے ہیں ٹروکٹ بائپسی یا FNAC جسے فائن نیڈل اسپائریشن سائٹولوجی ہم کہتے ہیں. تو کیونکہ ہر کینسر کی قسم کو اس کی حیت کو جانچنے کے لیے یہ ایک ہسٹوپیتھولوجیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ سوال آئے دن ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے مریضوں کا. جب بھی آپ کسی پیشنٹ کو اس ٹیسٹ کے لیے کہیں ہمارے خاص کر اس سیٹ اپ میں جہاں الٹریسی ہے جہاں اویئرنیس نہیں ہے وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب فلانے پیشنٹ کو عرف عام سوئی استعمال کرتے ہیں نیڈل کو سوئی لگی تھی اور وہ کینسر جو ہے نا پھر اس کا وہ پھیلتا گیا سوئی سے کینسر ہوا یہ کہتے ہیں. سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ سوئی لگانا وہ ٹروکٹ بائپسی تشخیص کا طریقہ کار ہے. اس میں جہاں پہ نوڈیول ہوتی ہے نا بڑا آسان انویزو پروسیجر ہوتا ہے. مریض کو آرام سے جو ہسٹوپیتھولوجی کا یا پیتھولوجی والے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ایک نیڈل لگا لیتے ہیں اور اس کے اندر سے کچھ سیلز اسپائریٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. شروع میں تو FNAC تھا پھر ابھی ٹروکٹ بائپسی. ٹروکٹ کا یہ کہ ذرا نیڈل کی سائز بڑی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ کر کے پوری لینتھ میں ویڈتھ میں چوڑائی میں اس کی جو سیلز ہیں وہاں سے نکال کے اور اس کے بعد چھوٹی سی ایک ڈریسنگ رکھ لیتی ہے 2-3 دن میں وہ کور ہو جاتی ہے. اس کی کوئی اینٹی بائیوٹک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس میں. اب یہ کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. اس میں یہ جب ہم کر لیتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کا سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب آ گیا یہاں پہ کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بینائن ہے یا میلیگننٹ ہے. سامعین میلیگننٹ کی بات میلیگننٹ کینسرز وہ کینسر ہوتے ہیں جو آپریشن کے باوجود بھی ان کی سیکنڈریز اندر چلے جاتے ہیں جو ارد گرد کی ٹیشوز کو اینگلف کرتے ہیں. اینگلف ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے میڈیکل میں یعنی کھا جانے والی بات ہے. وہ اپنے وہی شعر ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبنے والی بات. سپوز بریسٹ کینسر ایک کوارڈرنٹ میں ہوا ہے تو وہ خود وہ ایریا تو ڈوب رہا ہے وہ تو جا رہا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ جب یہ پھیل جائے گی انڈر لائن جو مسلز آتے ہیں جیسے پیکٹورلس میجر مائنر وغیرہ یا یہ پھر پھیل جاتا ہے لمفیٹکس کے ذریعے خواتین کو. سامعین ضروری نہیں کہ بریسٹ کینسر کی پین صرف بریسٹ میں محسوس ہو.
یہ ہڈیوں میں کچھ خواتین آ جاتی ہیں لیٹ سٹیجز میں, دے ڈونٹ نو کہ یہ پین کس وجہ سے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ریڑھ کی ہڈی میں کولے میں درد ہو رہا ہے, کمر میں تکلیف ہو رہی ہے اس کی. جب رول آؤٹ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بیسک پیتھالوجیز ان دا بریسٹ اور سیکنڈریز وہاں تک پہنچ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے پھر سیکنڈری جو چل جاتے ہیں وہ لیور میں جاتے ہیں, جگر میں. کچھ مریض آ جاتے ہیں بریسٹ میں پین نہیں ہو رہا ہے, بریسٹ سائلنٹ ہے, لیکن اندر ڈیو ٹو ہیوینس آف دا بریسٹ وہ پیتھالوجی ان کو پتہ نہیں ہے, کسی کو دکھائیں گے نہیں. یہاں پہ وہ ایشو آ جاتا ہے شرم حیا والی بات کہ ہم کیسے نہیں. سامعین خدا کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ تھوڑی سی بیماری کا شائبہ میں پڑ جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے امیجیٹ کنسلٹ کر لیں. یہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں, یہ ان کے ہاتھ ہوتے ہیں, یہ ان کا وے آف تشخیص ہوتا ہے جو ہمیں چھانی کی طرح کسی چیز کو چھان کر کے الگ کرنا ہے کہ یہ پتھر ہیں, یہ موتی ہیں, یہ کیا ہے. تو اس پتہ چلے گا یہ بیماری بینائن ہے, یہ میلیگننٹ ہے, یہ ٹریٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح یہ کرتے ہیں. پھر ایک اور انویسٹیگیشن ہم کرتے ہیں اس کے بینائن اور میلیگننٹ کو رول آؤٹ کرنے کے لیے, جسے میموگرافی کہتے ہیں. سامعین میموگرافی اسپیشل قسم کا ایک ایکس رے ہوتا ہے جو صرف اور صرف بریسٹ کینسر کے لیے ہم اس کو کرتے ہیں. اس کی کچھ کیٹیگریز ہم نے رکھی ہیں ایج کے حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ 35 اور 40 سال کی ایج سے پہلے میموگرافی نہیں ہوتی ہے. اس میں ہم ایک بڑا خوبصورت اور بغیر کسی تکلیف کے ایک ٹیسٹ جسے ہم الٹراساؤنڈ کہتے ہیں. الٹراساؤنڈ ہمیں ینگ ایج میں 20 سال سے 30 سال کے ایج تک کوئی بھی سویلنگ ہو, گلٹی ہو, کوئی تکلیف ہو, اس کو الٹراساؤنڈ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بریسٹ کے اندر رسولی ہے. اس کے بعد جب سسپیشس بڑھ جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ایج کے بعد ہم نے 40 کے بعد میموگرافی کی طرف جانا چاہیے. میموگرافی اسپیسیفک اور ویری ایکوریٹ ڈائگنوسٹک ٹول فار ڈیٹیکٹنگ دا بریسٹ کینسر. اس میں نوڈیولس کو مختلف اسٹیجز میں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں, اس کی اپنی ایک خاص پریزنٹیشن ہوتی ہے. پھر یہاں سے جب پازیٹیو کلیو مل جاتا ہے سرجن کو یا گائنیکالوجسٹ کو یا آنکولوجسٹ کو, پھر فردر اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں FNAC جیسے میں نے کہا, پھر فردر انویسٹیگیشنز. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور میں عرض کروں کہ کچھ کینسر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی سرجری کے لیے جانا ہے. اب یہ معلوم سرجری سے پہلے کرنا ہوگا کہ ویدر اٹ از آپریبل اور ان آپریبل. یہ کینسر سپوز اسٹیج 4 میں چلا گیا ہے. اسٹیج 4 میں گلٹیاں دونوں طرف بغلوں میں, نیک میں ہوتی ہیں, اندر چھاتی کے اندر لمف نوڈز وہ انلارج ہو جاتے ہیں, جگر میں اس کی میٹاسٹیسز ہو جاتی ہیں, ریڑھ کی ہڈی میں, اور ڈاکٹر صاحب اس کی میٹاسٹیسز برین تک جاتی ہے. ایسے اسٹیج میں وین اٹ از ان دا اسٹیج 4 ان آپریبل, تو اس میں سوائے اس کے کہ ہم اس کی تھوڑی سی لائف کی اس کو کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے سسٹمک تھراپیز جس میں کیمو تھراپی, جس میں ریڈیو تھراپی کا رول ہوتا ہے, اس میں پھر سرجری نہیں ہو سکتی ہے. آپ سرجری کریں گے کہاں سے اس کو نکالیں گے؟ ایک لمف نوڈ کو نکالا, بریسٹ کو نکالنا ہے, لیور سے نکالنا ہے, بون سے کہاں سے, اس سے پھر یہ کہ ہوپ فار دی بیسٹ والی بات آتی ہے. تو سامعین یہاں پہ میں صرف یہ کہوں کہ اس اسٹیج تک پہنچنے سے پہلے مریضہ کو چاہیے کہ تھوڑی سی بھی تبدیلی اگر اس کے بدن میں آ جائے, گلٹی, سویلنگ, یا اس کو پتہ چلے کہ دونوں بریسٹ کو کمپیئر کر لے, شیشے میں دیکھ لے. اگر کسی کی سائز تھوڑی سی ڈسٹرب ہے, بڑی ہے, دوسری کی سائز چھوٹی ہو رہی ہے, اسکن کے اوپر یعنی جلد کے اوپر کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں, کچھ ایسے اسپاٹ آتے ہیں جن کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں پیوری اورنج اپیئرنس, یعنی جیسے ناشپاتی یا اس کے مالٹا کی چھلکے پہ چھوٹے چھوٹے اسپاٹس آتے ہیں, وہ اگر اسکن پہ نظر آ جائیں تو یہ بھی ایک کلو ہے. پھر کچھ میں نپل ڈسچارج ہو جاتی ہے, بریسٹ نپل سے جو ہے نا وہ خون کے ساتھ پس بھی آ جاتا ہے, یہ بھی اس کا ایک ڈائگنوسٹک ٹول ہے. کچھ میں نپل اندر پکڑنگ ہو جاتی ہے اس کی. یہ وہ چیزیں جو مریض خود ہی ڈائگنوز کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب تک پہنچنے سے پہلے. تو یہ اسٹیج بڑی مطلب آسانی سے کیوریبل ہے. اس کی جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر اگر کر لے, ارلی اسٹیج میں ڈائگنوز کر کے اپنے آپ کو کنسلٹنٹ کے پاس مریضہ چلی جائے, کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ بیماری جو ہے نا کیور ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر اعظم صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے ہمیں بتایا. ڈاکٹر اعظم صاحب, ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے جناب کہ ہمارے پاس اکثر جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں وہ لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اور پتہ ہے اسٹیج 3 میں, اسٹیج 4 میں جب پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر پروگنوسس اچھا بہت نہیں پور ہو جاتے ہیں. یہ ایک خاص میسج آپ جی ناظرین کو دیں جی کہ کیوں لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کیسز, کیوں پریزنٹ کرتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ جی سامعین, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا اور بہت عام سوال کیا, کیوں ہم لیٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ٹرین لیٹ ہو
بندہ نہیں پہنچ سکے تو منزل اس سے چلی جاتی ہے. بالکل اسی طرح ضروری نہیں کہ ہم کینسر کے مریض میں لیٹ پریزنٹ کریں. ڈاکٹر صاحب عام بیماریاں بھی اسی طرح ہیں, جیسے شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, آرتھرائٹس ہے, کارڈک ہے. ہم ڈیو ٹو ان اویئرنیس, ہمارے یہاں لٹریسی کی ریٹ اتنی کم ہے کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. کسی بیماری کے بارے میں ڈسکس کرنے کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے, ہم چھپاتے ہیں علامات کو. درد ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی درد کی گولی کھاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا. کوئی شوگر کا ایشو ہے, ارے کسی کو پتہ نہیں چلے کہ مجھے شوگر ہے, چھپاتے ہیں لوگ. وہ پتہ چلا کہ شوگر آ گیا اس سٹیج پہ کہ جہاں اس کی کرائسس میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں. کینسر کے بھی یہی ہیں. سامعین, خدا کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے چھپانا نہیں ہے. یعنی ہم یہ سائلنٹ کلرز ہوتے ہیں, یہ وہ سلو پوائزنز ہوتے ہیں جو ہماری بدن کو دیمک کی طرح نوچ نوچ کے کھا کے آخر میں کھوکھلا کر کے ہم سامنے آ جاتے ہیں. تھوڑی سی تبدیلی میں مختصر, ناٹ اونلی فار کینسر بلکہ ہر مزدی مرض کے لیے, جس میں امراض قلب آتے ہیں, جس میں جگر کی بیماریاں, جس میں دماغ کی رسولیاں. کچھ لوگوں کو صرف سر میں درد ہو رہا ہے, وہ درد کی گولیاں کھاتے کھاتے ایک اسٹیج پہ پتہ چلتا ہے ایک دم آنکھیں بلائنڈ ہو گئی, پتہ چلا کہ اس کی زبان کی قوت گویائی ختم ہو گئی. کیا ہوا؟ پتہ چلا یہ ایک برین کینسر تھا ڈیو ٹو سیکنڈریز آف دی بریسٹ کینسر ان دا برین. اور وہ وہاں پلتا گیا, بڑھتا گیا, مریضوں نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا. گولیاں درد کی سمپٹومیٹک کھاتے کھاتے آنکھیں بھی گئیں, زبان سے بھی بول نہیں سکتا, اللہ نہ کرے آپریشن کے اسٹیج میں بھی نہیں ہے. تو بتائیے اس کا ذمہ دار کون؟ ڈاکٹر کو تو اس وقت پہ چل جاتا ہے جب وہ اس کے پاس پریزنٹ کر لیتے ہیں. تو سامنے ایک مختصر میں آپ لوگوں کو اور فہم میں کہوں کہ اٹ از ویری مچ کیوریبل ڈیزیز. بہت اچھا اس کا تدارک ہو سکتا ہے, اس کے پروگنوسس بہت اچھے ہو سکتے ہیں. جب یہ ارلی اسٹیج میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہو گئی, بریسٹ کے اندر چھوٹی سی گلٹی, درد, نپل سے ڈسچارج, اس کا اسکن کا کلر کا چینج ہو جانا, یا کوئی کمر میں درد ایسوسیٹیڈ, کوئی خواب زیادہ آ جانا, نظروں کا کمزور ہو جانا, یہ سسٹمک جب پھیل جاتی ہے اس کی میں بتا رہا ہوں, یا پیلیا ہو جانا, پتہ چلے کہ اس کو سیکنڈریز جگر میں. یہ سارے علامات اگر کسی کو خدا نہ خواستہ آ جائے نوٹس میں, سب سے پہلے اپنی سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کر کے تسلی کر کے ڈاکٹر کے پاس. اب یہ ڈاکٹر صاحب کا کام ہے کہ وہ اس کو چینلائز کرے گا. وہ آنکولوجسٹ ایسوسیٹیڈ کوئی گائنی کے مسئلے ہوتے ہیں, گائنیکولوجسٹ کو وہ آپ کو ریفر کرے گا, فزیشین سے رائے لی جائے گی. تو اس طرح ایک ٹیم ورک میں آ کے اپنے بیمار کو الحمدللہ ایک اچھی رزلٹ تک, کیوریبل اسٹیج تک لا کے اس کا تدارک کر سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اعظم صاحب, آپ نے ہمیں ایک بہت اہم موضوع پر ہمیں بہت معلومات فراہم کی. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام کینسر کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.